بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وعظ فرمایا جس میں بعض قوموں کی تعریف فرمائی اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنی پڑوسی قوموں کو تعلیم نہیں دیتی، نہ ان کو نصیحت کرتی ہے، نہ ان کو سمجھدار بناتی ہے، نہ ان کو اچھی باتوں کا حکم کرتی ہے، نہ بری باتوں سے روکتی ہے۔ اور یہ کیا بات ہے کہ بعض قومیں اپنے پڑوسیوں سے نہ علم سیکھتی ہے، نہ سمجھ سیکھتی ہے، نہ نصیحت حاصل کرتی ہے۔ یا تو یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائے اور ان کو نصیحت کرے اور ان کو سمجھدار بنائے، اور دوسرے لوگ ان علم والوں سے ان چیزوں کو حاصل کرے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو خدا کی قسم میں ان سب کو دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ یعنی آخرت کا قصہ تو الگ ہے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے، لوگوں میں اس کا چرچا ہوا کہ اس سے کون سی قوم مراد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشعری قوم کے لوگ مراد ہیں کہ وہ اہل علم ہیں اور اہل فقہ ہیں، اور ان کے آس پاس کے رہنے والی قومیں جاہل ہے۔ یہ خبر اشعری لوگوں کو پہنچی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے بعض قوموں کی تعریف فرمائی اور ہم لوگوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاک ارشاد ان کے سامنے فرمایا، یا تو یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو علم سکھائے اور ان کو نصیحت کرے، ان کو سمجھدار بنائے، ان کو اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے منع کرے، اور دوسرے لوگ ان سے ان چیزوں کو حاصل کرے، ورنہ میں دنیا ہی میں سخت سزا دوں گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دوسروں کو کس طرح سمجھدار بنائیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا وہی حکم ارشاد فرمایا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر یہی عرض کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اپنا وہی حکم ارشاد فرمایا۔ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اچھا 1 سال کی ہم کو مہلت دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پڑوسیوں کی تعلیم کے لیے 1 سال کی مہلت عطا فرما دی۔ اس حدیث پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سخت عتاب سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جو لوگ خود اہل علم ہیں، سمجھدار ہیں، ان کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پاس کے رہنے والے جاہلوں کی تعلیم کی کوشش کرے۔ ان کا یہ خیال کہ جس کو غرض ہوگی خود سیکھے گا کافی نہیں، نہ سیکھنے کا مستقل مطالبہ اور مستقل گناہ ان کے ذمہ ہے، لیکن ان کو سکھانے کی ذمہ داری ان عالموں کی بھی ہے کہ یہ خود اس کی کوشش کرے، اس کی تدبیریں کرے کہ وہ علم سیکھے۔ یہ بھی اپنے علم پر عمل کرنے میں داخل ہے کہ علم کے عمل میں اس کا سیکھنا بھی داخل ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں کثرت سے نقل کی گئی ہے، ان میں یہ دعا بھی بکثرت وارد ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، جس سے اس کی اتلیاں نکل پڑیں گی اور ان کے گرد اس طرح گھومے گا جیسا کہ چکی کا گدھا چکی کے ارد گرد پھرتا ہے۔ یعنی جیسا کہ جانور گدھا بیل وغیرہ آٹا پیسنے کے لیے چکی کے چاروں طرف گھومتا تھا، جہنم کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو جائیں گے اور اس سے دریافت کریں گے کہ تجھ کو کیا ہوا؟ تو ہم کو بھی اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا، بری باتوں سے روکتا تھا۔ وہ جواب دے گا کہ میں تو تم کو اس کا حکم کرتا تھا، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے شب معراج میں ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ جہنم کی آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں، یعنی وہ مقرر ہیں
جو دوسروں کو نصیحت کرتے تھے اور خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زبانیہ ایسے پڑھے لکھو کہ جو فسق میں مبتلا ہو کافروں میں سے بھی پہلے پکڑیں گے۔ وہ کہیں گے یہ کیا ہوا کہ ہماری پکڑ کافروں سے بھی پہلے ہو رہی ہے۔ ان کو جواب دیا جائے گا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، یعنی تم نے باوجود جاننے کے یہ حرکتیں کی۔ زبانیہ فرشتوں کی وہ سخت ترین جماعت ہے جو لوگوں کو جہنم میں پھینکنے پر معمور ہے۔ سورہ اقرا میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بعض جنتی بعض جہنمی لوگوں کے پاس جا کر کہیں گے کہ تمہیں کیا ہوا، تم یہاں پڑے ہو، ہم تو تمہاری ہی وجہ سے جنت میں گئے ہیں کہ تم ہی سے ہم نے علم سیکھا تھا۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم دوسروں کو تو بتاتے تھے، خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص بھی وعظ کہتا ہے یعنی تقریر کہتا ہے، حق تعالی شانہ اس سے قیامت کے دن مطالبہ فرمائیں گے کہ اس کا کیا مقصد تھا، یعنی اس سے کوئی دنیاوی غرض تھی، یعنی مال و منفعت یا جاہ و شہرت، یا خالص اللہ کے واسطے کہا کرتا تھا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ مالک رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کو بیان کرتے اتنا روتے کہ آواز نہ نکلتی، پھر یوں فرماتے کہ تم یوں سمجھتے ہو کہ واعظ سے میری آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے، یعنی میرا دل خوش ہوتا ہے، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن اس کا سوال ہوگا کہ اس واعظ کا کیا مقصد تھا۔ اس کے باوجود جو کہنے کی مجبوری ہے وہ بھی گزر چکی ہے، یعنی لوگوں کو علم سے روشناس کرنے کی ذمہ داری بھی ہے، جیسا کہ بہت سی روایات میں وارد ہوا اور اشعری لوگوں کا قصہ ابھی گزرا۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کا خوف اور ڈر ہے کہ قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے مجھے آواز دی جائے، میں عرض کروں لبیک ربی، یعنی میں حاضر ہوں اے میرے رب، وہاں سے مطالبہ ہو کہ اپنے علم میں کیا عمل کیا تھا۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن سخت ترین عذاب والا وہ عالم ہے جس کے علم سے اس کو نفع نہ ہو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ قیس کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ میں نے جا کر دیکھا وحشی اونٹوں کی طرح سے ہے، ان کا ہر وقت دھیان اپنے اونٹ اور بکری میں لگا رہتا ہے، ان کے سوا کوئی دوسرا فکر ہی ان کو نہیں ہے، یعنی ہر وقت بس دنیا کے دھندوں میں لگے رہتے ہیں۔ میں وہاں سے واپس آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا حال بیان کر دیا اور دین سے ان کی غفلت کی خبر سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمار، اس سے زیادہ تعجب کی بات اس قوم کی حالت ہے جو عالم ہونے کے باوجود دین سے ایسے غافل ہو جیسا کہ یہ غافل ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بعض آدمی جہنم میں ڈالے جائیں گے جن کی بدبو اور تعفن سے جہنمی لوگ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ وہ لوگ ان سے کہیں گے کہ تمہارا کیا عمل ایسا تھا جس کی یہ نحوست ہے؟ ہمیں اپنی ہی مصیبت جس میں ہم مبتلا تھے کیا کم تھی؟ تمہاری اس بدبو نے اور بھی زیادہ پریشان کر دیا۔ یہ لوگ کہیں گے کہ ہم اپنے علم سے نفع نہیں اٹھاتے تھے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے اس امت پر زیادہ خوف منافق عالم کا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ منافق عالم کون ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ زبان کا عالم، دل اور عمل کا جاہل، یعنی تقریر تو بڑی لچھے دار کرے مگر عمل کے نام سے صفر یعنی زیرو ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تو ایسا نہ بن کہ علماء کے علم کا جمع کرنے والا ہو، حکیموں کے نادر کلام کا حامل ہو مگر عمل میں احمق بے وقوفوں کی طرح ہو۔ حضرت سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم عمل کے ذریعے سے
آواز دیتا ہے، اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو وہ علم باقی رہتا ہے، ورنہ وہ بھی چلا جاتا ہے، یعنی علم ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 شخصوں پر بڑا رحم آتا ہے: ایک قوم کا سردار جو ذلیل ہو گیا ہو، دوسرا وہ غنی جو غنا کے بعد بھی فقیر ہو گیا ہو، تیسرے وہ عالم جس سے دنیا کھیلتی ہو، یعنی دنیا کا طالب ہو، اور جو اس کا طالب ہوگا یہ اس سے کھیلے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کا عذاب دل کی موت ہے، اور دل کی موت آخرت کے عمل سے دنیا طلب کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔